السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستوں، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یقیناً یہ ویڈیو آپ کے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ میں نے کچھ دن پہلے، غالباً 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک امام صاحب جن کو کمیٹی والوں نے بہت ہی بیکار گھر دے رکھا تھا، ٹوٹا پھوٹا گھر دے رکھا تھا۔ حالانکہ یہ کمیٹی کے جو ٹرسٹی ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے عالی شان گھروں میں رہتے ہیں، لیکن اماموں کو بڑے ٹوٹے پھوٹے سب سے بیکار گھر دیتے ہیں۔ نہ ان کے گھر میں کوئی ریپیئرنگ ہوتی ہے، نہ ہی کچھ ہوتا ہے۔ ہر طریقے سے بڑی ہی مشکلات میں ان کی زندگی گزرتی ہے، لیکن ٹرسٹیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں نے جو آپ کو ویڈیو بتایا تھا اس کے اندر معاملہ یہ تھا کہ حضرت جیسے ہی نماز پڑھانے کے لیے گئے، فجر کی نماز، اور ادھر بارش ہو رہی تھی، ان کے گھر کی چھت گر گئی، ان کے 3 بیٹے، ایک بیٹی اور بیوی، پانچوں کے پانچوں کا انتقال ہو گیا، اور حضرت نے اپنے ہاتھوں سے 5 کو کیسے دفن کیا ہوگا ذرا سوچیں۔ تو جب میں نے یہ ویڈیو پیش کیا تو تقریباً اس کو 1,50,000 کے قریب لوگوں نے دیکھا، اور کافی لوگوں نے دعائیں دی کہ آپ اس طریقے سے آواز اٹھائیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس مردہ قوم کے اندر اماموں کی محبت پیدا ہو جائے اور ان کا ضمیر جاگ جائے، جن کا ضمیر مر چکا ہے۔ تو دیکھیے، ایک پھر بھائی نے مجھے ایک پیپر کی کٹنگ دے کر بھیجی، تو مجھے اس کو دیکھ کر کے بھی واقعی بڑا ترس آیا، بڑا رحم آیا۔ میں نے کہا میرے مولا، اس امت کو ہو کیا گیا؟ ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ یہ کیا کر رہا ہے، ہمارے ساتھ میں کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، مطلب الٹا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم نے اماموں کے ساتھ میں، اپنے رہنماؤں کے ساتھ میں، اپنے پیشواؤں کے ساتھ میں کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک کا حافظ ہونا کتنا مشکل کام ہے، 30 پاروں کو زیر زبر کے ساتھ یاد کرنا اور پھر اس کو ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے پڑھنا، کتنی بڑی جرت کی بات ہے اور کتنی بڑی ہنرمندی کی بات ہے۔ ایک حافظ قرآن، پھر اس کے بعد اگر اس کو عالم بننا ہے تو تقریباً 5-6 سال، اور اگر فاضل بننا ہے تو 8 سال، اور مفتی بننا ہے تو 10 سال کی پڑھائی اس کو کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کے وہ ایک بہترین خطیب اور امام بنتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم اس کی بالکل بھی نہ تو عزت کرتی ہے اور نہ ہی اس کا معاوضہ اس کو برابر دیتی ہے، نہ ہی اس کو معاشرے میں ایک صحیح زندگی گزارنے کے لیے ان کی مدد کرتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو ایک فوٹو دکھا رہا ہوں، اس کو آپ دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بوڑھا شخص ہے، عمر ہے 50 سال۔ میں آپ کو پوری بات بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ مجھے اپنے کامنٹس ضرور پیش کریں کہ آخر اس معاشرے میں اماموں پر ظلم کب ختم ہوگا۔ دیکھیے، 30 اینٹیں رسی سے باندھ کر زیر تعمیر مکان کی دوسری منزل پر لے جانے والا یہ 50 سالہ شخص روزانہ 1000 اینٹیں ڈھو کر 700 روپے مزدوری لیتا ہے۔ ان 30 اینٹوں کا وزن 2 من کے قریب ہوتا ہے۔ عید سے 3 روز قبل بھی یہ مزدور 700 روپے لے کر آٹا، گھی، دال، سبزی کی شاپنگ کرتا ہے، نئے کپڑوں، جوتوں کی نہیں۔ اس نے جب بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا، جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور امام مسجد بھی ہوں، یعنی مسجد میں امامت بھی کرتا ہوں۔ 12 بجے دن تک مزدوری کرنے کے بعد محلے کی مسجد میں 5 وقت بغیر معاوضہ نماز بھی پڑھاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ محلے والے کچھ بھی نہیں دیتے، یہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، مطلب بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی پیسوں کے نماز پڑھاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں تو انہوں نے ذکر کیا، بتایا کہ میرے 5 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے۔ یہ مزدور امام مسجد خادم حسین گنجی بستی شجاع آباد کا رہائشی ہے۔ خدا بیڑا غرق کر دے استحصالی نظام کا کہ عمرہ کے یہ لوگ جو کہ اپنے گھروں میں بڑے بڑے عالی شان بلڈنگوں میں رہتے ہیں، اور ان کو ذرہ برابر مسجد کے امام پر رحم نہیں آتا۔ ذرا سوچیں، آپ کے حافظ قرآن 50 سالہ امام مسجد خادم حسین اپنی پیٹھ پر روزانہ 1000 اینٹیں ڈھو کر دوسری منزل تک پہنچانے کی مزدوری پر مجبور ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ان ٹرسٹیوں کی وجہ سے۔ اگر کاش ان کو ذرہ برابر شرم ہوتی اور پوری مسجد کے جتنے بھی مصلیان ہیں وہ مل کر کے اگر تھوڑی تھوڑی ہیلپ کرتے تو آج اس شخص کو 50 سال کی عمر میں، جو آج یہ آدمی 30 اینٹیں لے کر کے یہ آدمی دوسری منزل پر چڑھتا ہے، ذرا سوچے 30 اینٹوں کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ مجبور کرنے والا کون ہے؟ یہ مجبور کرنے والے بھی مسجد کی کمیٹی والے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے اس قوم مسلم پر۔ اگر یہ آج نہیں سدھرے تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ان سے بڑا عذاب ان پر نازل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ اس قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔